یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے آپ کے ذہنوں میں فوری طور پر آ گیا کہ کون ہے. عبدالستار عیدی 1928 میں انڈیا میں پیدا ہوئے اور 11 سال کی عمر تھی کہ ان کی والدہ محترمہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، معذوری ہو گئی بلکہ، اور 8 سال تک اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرتے رہی اور فائنلی وہ خالق حقیقی سے جا ملے. اس بات کا ان کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا. انہیں کہا کہ معذور لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی، کتنی پریشانی میں گزرتی ہوگی. تو انہوں نے اپنی زندگی معذور لوگوں کی، غریب لوگوں کی بہتری کے لیے وقف کر دی اور 1947 میں پاکستان بنا اور وہ کراچی میں شفٹ ہو گئے. کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے کہ جب شفٹ لوگ ہوئیں گے تو بھئی یارو مددگار کچھ بھی نہیں، بغیر سر و سامان کے ہیں اور آ کے ٹھیلا چلانا شروع کیا جسے ہاتھ ریڑھی کہتے ہیں. لیکن وہ لگن، وہ شوق، وہ جو انٹینشن ہے وہ اسے سونے نہیں دے رہی. اور رفتہ رفتہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ 5000 جمع ہوا، بڑا خوش ہوا اور ڈاکٹر ہائر کی کلینک کھول دیا. اور پھر خیال آیا کہ لوگوں کو ایمبولینس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک لوڈر لیا، اس کے اوپر ایمبولینس بنا دی، لوگوں کو سروس دینا شروع کر دی. اور رفتہ رفتہ 2005 میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس پرووائڈر بن گئے اور گینس بک آف ورلڈ میں اس کا نام لکھا گیا. یہ ہیں جی وہ شخص، 3 جماعتیں پاس. اور پھر کیا ہوا، اس کو 4 PhD کی ڈگریاں ملی. کس کو؟ 3 جماعتیں پاس کو آنرری دی گئی. یعنی IBA نے دی، ہمدرد یونیورسٹی نے دی، بیڈفورڈ شائر نے دی، گرین وچ نے دی اور اس کے بعد اس کو 12 نیشنل ایوارڈ ملے اور پھر 16 انٹرنیشنل ایوارڈ ملے. اس نے اپنے مائنڈ میں کیا کیا کہ اس کو سکسیس مل گئی. کچھ کیا ہے نا، کچھ تو کیا. اگر آپ بھی کرتے ہیں، جس بھی ایریا میں کریں گے تو آپ کو بھی اسی طرح رزلٹ ملے گا. اور یہی چیزیں آپ سے میں نے شیئر کرنی ہے آگے چل کے کہ کیسے اس نے استعمال کیا. اور یہ جو میں 2-3 سٹوریاں ہم سے یا واقعات ہم شیئر کریں گے، اس کو آپ نے آخر تک اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوگا کیونکہ میں ریلیٹ کروں گا ان چیزوں سے کہ اس نے کیا کیا تو وہ کامیاب ہو گیا. ایک آدمی لفٹ میں سوار تھا، اچانک لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، خاموشی چھا گئی اور وہ ڈر گیا. اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. وہ چیختا رہا اور دروازے کو پیٹتا رہا زور زور سے کہ میں اندر بند ہوں، خدا کے لیے میں اندر بند ہوں، مجھے یہاں سے نکالو نکالو. لیکن دروازہ نہیں کھلا اور وہ نٹھال ہو کے بیٹھ گیا. اور پھر جب لائٹ آئی، انتظامیہ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بے ہوش پڑا ہے. اس ایک واقعے کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے لفٹ کا استعمال کرنا چھوڑ دیا. سوال یہ ہے کہ آخر کچھ ہی دیر میں اس کے ذہن میں ایسا کیا پروسیس ہوا، اس کے دماغ میں ایسا کیا ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے ایک چیز چھوڑ دی. وہ 50 سیڑھیاں چڑھنا تو گوارا کر لیتا تھا لیکن اس نے لفٹ نہیں کرتی، وہ استعمال نہیں کرتا تھا. اور اس کا جواب ہمیں NLP دیتی ہے. نہ صرف ہمیں اس کا جواب ملے گا بلکہ یہ بھی ہمیں وضاحت ملے گی کہ جس خوف کا وہ شکار ہوا، جس فوبیا کا وہ شکار ہوا، اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کو اس خوف سے نکالنا کیسے ہے. ایک اور 2005 کا میں زلزلہ جو آیا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا. بدقسمتی سے بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے زخمی ہو گئے اور بہت سے ایسے بھی تھے جو زخمی تو نہیں ہوئے لیکن نفسیاتی مریض بن گئے. ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی ایک اسٹوڈنٹ کا، لاہور کا ہی واقعہ ہے. وہ اسٹوڈنٹ اپنی گھر کی دوسری منزل پہ پڑھائی میں مصروف تھا جب اچانک زلزلے کے شدید جھٹکے لگنا شروع ہو گئے، در و دیوار ہلنا شروع ہو گئے، اس کی کرسی ہل رہی تھی، کتاب اس کے ہاتھ سے گر گئی، اسے لگ رہا تھا ابھی چھت بھی میرے اوپر گر جائے گی. وہ لڑکھڑاتا ہوا بھاگتا ہوا نیچے کو بھاگا اپنے پیرنٹس کے پاس. اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو
تھوڑا سا عرصہ تھا، ایک ٹائم پیریڈ تھا، اس نے اس کی لائف کو انٹائرلی چینج کر دیا. اس نے پڑھائی چھوڑ دی، کالج جانا چھوڑ دیا، رات کو سونا چھوڑ دیا. اسے خوف آتا تھا کہیں میں رات کو سو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں زلزلہ آ گیا تو میں کیسے بچا پاؤں گا. اس نے رات کو سونا چھوڑ دیا. اب سوال یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک لائق طالب علم جو اچھے گریڈ سے لیتا تھا، وہ ایسا اس کے دماغ میں کیا ہو گیا پروسیس، ایسے کیا اس کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں رونما ہوئی کہ اس کی لائف انٹائرلی چینج ہوگی اور وہ ایک نفسیاتی مریض بن گیا، جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیک سٹریس ڈس آرڈر. تو NLP ہمیں بتاتی ہے کہ ایک کس طرح سے آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے اور کس طرح سے آپ مختلف ٹراماز کا شکار ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس سے نکل سکتے ہیں. اس کا جواب بھی آپ کو آگے چل کے اگلی سلائڈس میں ملے گا. یہ ایک لکھا ہوا ہے، بیماری کا خوف خود بیماری سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اٹس از ویری امپورٹنٹ. اور ایک لفظ ہے CANCER، جو ہی بندہ پڑھتا ہے نا ساتھ ہی گیا. اسی طرح کچھ میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، کینسر، ڈائبٹی، ہارٹ ڈیزیز، ٹبرکلوزس، یعنی فالج، کرونک کڈنی ڈیزیز اینڈ سو آن. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بیماری کا نام سنتے ہیں تو خود پہ ایسی کیفیت طاری کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس میں تو گیا. سوال یہ ہے کیا ان کو فیس کیا جا سکتا ہے؟ تو ان کو فیس کرنے کے لیے پھر ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا، اور اس کے ایکسپیرینسز بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح کی بیماریوں کا خوف رہتا ہے اور پھر وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، سٹریس کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اسی میں چلتے رہتے ہیں؟ بیماری کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس خوف کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا، یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کوئی وے آؤٹ نکالیں گے.